العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله الكريم شفيع المذنبين آنس الغريبين ورحمة للعالمين. عني العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد بالقاسم محمد صلى الله. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين. أما بعد، فقال جعفر بن محمد الصادق عليه الصلاة والسلام: إن لفاطمة 9 أسماء عند الله صلوات. مومنین کرام، شب جمعہ شب زیارت امام حسین علیہ السلام ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو معرفت کے ساتھ مولا حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب کرے۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ تمام زائرین اور تمام عزاداران امام حسین علیہ السلام کی مال جان عزت آبرو ناموس ایمان عقیدے کی حفاظت کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ ایک مرتبہ پھر بھی صلوات سارے بولو۔ مومنین کرام، امام صادق علیہ السلام کی ایک حدیث مبارک سے آغاز کیا ہے۔ یہ مومنین آپ دروازہ کے پاس نہ بیٹھیں، پھر لوگ مشکل ہو، آگے اتنی جگہ خالی پڑی، آگے محبت کیا کریں، قریب آیا کریں۔ پہلی صفحہ میں ثواب زیادہ ہوتا ہے، نماز کا بھی مجلس کا بھی، قریب قریب ہو جایا کریں۔ چلو مرضی آپ کی، کہنے پر بھی نہیں ہلتے جلتے، مرضی جہاں مرضی بیٹھو، بالکل دروازے بند کر کے بیٹھ جاؤ، میرے لیے کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے ذرا سارے حضرات۔ دو چیزیں اپنے آپ احساس ہونا چاہیے، اپنے آپ نہیں ہے تو کسی کو متوجہ کرنے بھی بندہ متوجہ ہو جاتا ہے یار۔ چلو خیر، صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات۔ امام صادق علیہ السلام کی ایک بڑی معروف اور معتبر حدیث مبارک ہے، جس میں آقا نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جدہ کے 9 نام رکھے ہیں۔ بعض انبیاء کے نام بعض انبیاء کے نام بھی اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، مثلا حضرت یحییٰ کا نام اللہ نے رکھا ہے۔ 5 تن پاک کے نام بھی اللہ نے رکھے ہیں، اور 5 تن کے نام ان کی ولادت کے بعد نہیں رکھے گئے، جب سے اللہ پاک نے 5 تن کے انوار کو خلق کیا تھا تو ان کے نام بھی رکھ دیے تھے۔ لیکن 5 تن میں سے جو خصوصیت بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کی ہے وہ باقی کسی اور تن کی بھی نہیں ہے۔ 5 تن میں سے جو باقی 4 تن ہیں، ہر ہستی کا ایک نام ہے، لیکن چھٹے امام کی حدیث ہے کہ ہماری جدہ کے 9 نام اللہ نے رکھے ہیں۔ ان میں ایک معروف نام مبارک فاطمہ صلوات اللہ علیہ۔
یہ بی بی پاک کا نام مبارک کیوں رکھا گیا؟ اس نام کی بہت ساری وجوہ تسمیہ ہے، پیغمبر اکرم سے بھی، آل پیغمبر سے بھی، ائمہ اطہار سے بھی۔ اس نام کی وجہ تسمیہ 5، 6، 7 احادیث ہیں جن میں بیان ہوئی ہے۔ آج صرف ایک وجہ تسمیہ جو معصوم نے بیان فرمائی وہ عرض کرتا ہوں۔ جب پوچھا گیا نا کہ آپ کی جدہ کا نام فاطمہ کیوں رکھا گیا، فرمایا لِأَنَّهَا فُطِمَتْ مِنَ الطَّمْسِ، فرمایا کہ جن عوارض میں دنیا کی عورتیں مبتلا ہوتی ہیں، جن ایام سے ہر مہینے عورتوں کو گزرنا پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جس بی بی کو ان عوارض سے پاک بنایا ہو اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ توجہ ہو رہی ہے حضرات؟ اور اسی بی بی کو بطول بھی کہتے ہیں، طیبہ طاہرہ، پاک و پاکیزہ، خدا نے جس کو خلق کیا ہو۔ نبی کریم نے بھی فرمایا تھا کہ میری بیٹی بطول ہے اس لیے کہ میری بیٹی فاطمہ حورا، حورا واحد ہے، حور جمع ہے۔ میری بیٹی فاطمہ حورا ہے، حور ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے میری بیٹی کو ان چیزوں سے پاک رکھا ہے جن چیزوں میں دنیا کی عورتیں مبتلا ہوتی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہماری جو خواتین ہیں، زمانے کی عورتیں ہیں، وہ سارا مہینہ نماز نہیں پڑھ سکتی، چند مخصوص ایام سے انہیں گزرنا پڑتا ہے جو ان کی ناپاکی کے ایام ہیں۔ ان دنوں میں نماز بھی نہیں پڑھ سکتی عورت، روزہ بھی نہیں رکھ سکتی۔ البتہ نماز اور روزے میں ایک فرق ضرور ہے، ان ایام میں جو نمازیں رہ جائیں ان کی قضا واجب نہیں ہے، لیکن ان ایام میں جو روزے نہیں رکھے گی ان کی قضا کرنا واجب ہے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ لیکن بطول اس بی بی کو کہتے ہیں جس کی ولادت سے شہادت تک ایک لمحے کے لیے بھی مصلی عبادت سے روکا نہ جائے، ایک لمحے کے لیے۔ جوان نوجوان بھی کافی سارے بیٹھے ہیں، تو بھائی مرد کا جو ایک شرف ہے نا عورت کے مقابلے میں وہ یہی ہے، عورت پورا مہینہ مکمل نماز نہیں پڑھ سکتی، لیکن مرد کی پوری زندگی میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے کہ جس میں اس کو مصلی سے روکا گیا ہو۔ پتہ نہیں میں سمجھا سکا یا نہیں سمجھا؟ تو بھائیو اب جو مرد ہو کر نماز نہیں پڑھتا اس کو کون سی بیماری لگی ہوئی ہے؟ عورتیں تو اس اپنے عذر شرعی کی وجہ سے ان مخصوص ایام میں نماز نہیں پڑھ سکتی، اور جو مرد ہو کے نماز نہیں پڑھتا اس کو کون سی بیماری؟ ہاں، اس کو بیماری ہے غفلت کی، اس کو بیماری ہے معصیت کی، اس کو بیماری ہے بے غیرتی کی، اور اس کو بیماری ہے بے حیائی کی۔ یہ رب کریم نے عورت کے مقابلے میں مرد کا یہ شرف رکھا ہے، لیکن خداوند عالم نے جناب سیدہ صلوات اللہ علیہا کو طیبہ طاہرہ فاطمہ اور بطول بنایا ہے۔ طاہرہ بھی ہے، 15 رمضان المبارک کو بطول کسے کہتے ہیں؟ 15 رمضان المبارک کو
امام حسن علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی، نماز عصر کا وقت تھا۔ کنیز روایت کرتی ہے ادھر امام حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور دوسرے لمحے ہم نے دیکھا سیدہ طاہرہ مصلی عبادت پر نماز عصر ادا فرما، نماز عصر ادا فرما۔ توجہ ہوگی میرے بھائی؟ جس طرح قرآن پاک کی بعض آیات بعض ناموں سے شہرت رکھتی ہیں، آیت مودت، آیت تطہیر، آیت مباہلہ، ہے نا؟ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعض احادیث بعض ناموں سے شہرت رکھتی ہیں۔ مثلا حدیث ثقلین، ہے نا؟ مثلا حدیث منزلت، توجہ۔ اسی طرح نبی کریم کی احادیث میں سے ایک حدیث ہے جو جوان بیٹھے ابھی گوگل پہ سرچ کرنا، حدیث سد ابواب، سد ابواب، یہ بڑی معتبر حدیث ہے۔ یہ شیعہ سنی کہ ہاں معتبر ہے، متواتر ہے، صحیح و سند ہے اور قطعی ہے۔ اپنے امام نسائی نے بھی لکھا ہے، احمد ابن حنبل نے بھی لکھا ہے اور بہت ساری دیگر کتابوں میں ہے۔ یہ حدیث سد ابواب کا معنی کیا ہے؟ صد کہتے ہیں بند کرنا، ابواب کہتے ہیں دروازوں کو، دروازوں کو بند کرنے والی حدیث۔ وہ حدیث سد ابواب سنو کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہجرت فرمائی اور مکہ سے یثرب تشریف لے گئے تو مدینہ جا کر جو پہلی مسجد سرکار نے بنائی، اس کا جو پہلا نقشہ بنا وہ ایسا تھا کہ درمیان میں مسجد بن گئی اور مسجد کے اطراف میں صحابہ کرام نے بعض نے گھر بنا لیے۔ جیسے یہ مسجد ہو، کوئی ادھر گھر بنا لے، کوئی ادھر بنا لے، کوئی ادھر بنا لے، اور جنہوں نے اطراف میں گھر بنائے انہوں نے ایک ایک دروازہ کھول لیا مسجد کے اندر۔ نقشہ سمجھ آ رہا ہے؟ یعنی ایک تو ان کے گھر کا دروازہ ہو گیا باہر سے گھر آنے کے لیے، لیکن ایک ایک دروازہ انہوں نے بجائے مسجد کے مرکزی دروازے کے آنے کے وہی گھر کا دروازہ کھولا اور مسجد میں آ گئے۔ حضرت ابو بکر نے گھر بنایا، حضرت عمر نے بنایا، حضرت عثمان نے بنایا، طلحہ نے بنایا، زبیر نے بنایا، عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب نے بنایا، اور خود علی علیہ السلام نے بنایا، خود نبی پاک کے بھی حجرے تھے۔ توجہ فرمائیے۔ آپ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی عالم اسلام کی دوسری باعزت و بعظمت مسجد ہے۔ پہلی مسجد مسجد الحرام، مکہ، حرم مکی۔ مسجد الحرام کی فضیلت یہ ہے ایک رکعت نماز 1,00,000 رکعت کا ثواب رکھتی ہے، یہ حدیث مبارک ہے۔ اور مسجد نبوی میں ایک رکعت نماز 10,000 رکعت کا ثواب رکھتی ہے۔ اچھا، جب یہ مسجد کے اطراف میں گھر بن گئے تو میں اشارہ ہی کر سکتا ہوں، ہر بات وضاحت سے کی نہیں جا سکتی، آپ ارباب معرفت بیٹھے ہو۔ جب یہ لوگوں نے گھر بنا لیے تو جیسے چاہتے، جب چاہتے اور جس حال میں چاہتے مسجد میں آ جاتے۔ اللہ پاک کو یہ ان کا عمل پسند نہیں آیا۔ ذمہ دار و روایت کا شیعہ سنی صاحب نے لکھا، رب کریم کی طرف سے جبرائیل پیغام لے کے آ گئے، میرا محبوب ان لوگوں سے کہہ دو جتنے لوگوں کے دروازے مسجد میں کھلتے ہیں میں چاہتا ہوں اس گھر کی حرمت، پاکیزگی، طہارت باقی رہے، لہذا جتنے لوگوں کے دروازے مسجد میں کھلتے ہیں، سرکار کی حدیث، اصل حدیث کے لفظ یہ ہیں، سد الابواب کلہا الا باب علی۔ یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے سب لوگوں کے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے علی ابن ابی طالب کے دروازے۔ سب کے دروازے بند کر دو
لیکن مولا علی علیہ السلام کے گھر کے دروازے کے علاوہ۔ اچھا، اب جانتے ہیں آپ جو حضرات مشرف ہوئے ہیں مدینہ، انہوں نے اگر وہاں توجہ کی ہو یا کسی نے توجہ دلائی ہو تو نبی کریم کے زمانے کی جتنی مسجد تھی اس کی حد بندی ابھی بھی لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ وہ پوری ایک ستونوں کی لائن ہے سبز، جس کے سرے پہ ہر ستون پر لکھا ہوا ہے حد مسجد النبی، سرکار کے اس قبر مبارک سے لے کر اور اس ستونوں کی دیوار تک جو ہے یہ نبی پاک کے زمانے کی مسجد تھی۔ آگے سرکار کا محراب ہے تو اتنی حد تھی۔ پھر مختلف صحابہ کے خلفاء کے ادوار میں بھی توسیع ہوتی رہی، پھر عثمانیوں کے دور میں ہوئی، پھر اب چلتے چلتے اب موجودہ جو سعودیہ کے بادشاہ ہیں سب توسیع کرتے چلے جا رہے ہیں، اور اب تو کہتے ہیں کہ نبی پاک کے زمانے کا سارا مدینہ اتنا نہیں تھا جتنی اب مسجد نبوی ہے، اتنی توسیع ہو چکی ہے۔ میں کیا کہوں، انتظام قدرت یا انتقام قدرت، جتنے مسجد کے اطراف میں گھر بنے تھے ان کے اب نام نشان مٹ گئے، لیکن علی و بطول کا گھر آج بھی مسجد کے اندر موجود ہے۔ جو ہوا ہے وہ تائید کرو یار، آج بھی مسجد کے اندر ہے بی بی پاک کا جو گھر ہے۔ اچھا، جب حکم آ گیا کہ دروازے بند کرو، سب مسجد میں کوئی دروازہ نہیں کھلے گا، تو ظاہر ہے پھر موجیں لگیاں ہوں، پھر مشکل تو لگتا ہے نا، تکلیف تو ہوتی، اور باتیں کرنے لگ گئے لوگ۔ جناب کے جو چچا تھے عباس، وہ تو ناگواری کا اظہار کیے بغیر نہ رہ سکے۔ عرض کیا رسول اللہ یہ کیا ہوا؟ علی میرا بھتیجا ہے، علی کا دروازہ کھلا رکھا اور میرا دروازہ بھی بند کر دیا۔ تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا، سرکار کو خطبہ دینا پڑا، مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا تم لوگ جو باتیں کر رہے ہو تمہاری باتیں مجھ تک پہنچ رہی ہیں، فرمایا سن لو، میں نے اپنی مرضی سے یہ کام نہیں کیا، میں نے اپنی مرضی سے نہ کسی کا دروازہ بند کیا ہے اور نہ میں نے اپنی مرضی سے کسی کا دروازہ کھلا رکھا ہے۔ جن دروازوں کے بند کرنے کا اللہ نے حکم دیا وہ بند کر دیے، اور جس کے کھلا رکھنے کا اللہ نے حکم دیا وہ کھلا رکھا۔ وہ مولانا ظفر علی خان ہیں، وزیر آباد میں ان کی قبر ہے۔ ان کی بڑی ربائی معروف ہوئی اور یہ مارکا بڑا پڑتا ہے، کوئی فرق نہیں ان چاروں میں۔ ایک مصرع اس کا، حدیث سد ابواب قیامت تک کے لیے پکار پکار کے کہے گی کہ بڑا فرق ہے مولا علی میں اور باقی ساروں میں۔ او بھائی، جن کے گھروں کے دروازے بند کر دیے گئے وہ اور ہیں، جس کے گھر کا دروازہ کھلا رکھا گیا وہ اور ہیں۔ رب کریم نے کائنات کو بتایا، یاد رکھنا اس گھر میں رہنے والے افراد اتنے طیب و طاہر اور اتنے پاک و پاکیزہ کہ جب چاہیں اور جس حالت میں چاہیں انہیں اللہ کے گھر میں آنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ دوسرے نے خواہش کی یا رسول اللہ اتنی ساری درمیان میں سوراخ رکھ لوں جس سے میری آنکھیں آپ کو مسجد میں آتے جاتے دیکھتی رہیں۔ سرکار نے فرمایا اجازت نہیں ہے، بند۔ صلوات تو پڑھ دو سارے۔ یہ ہے طیب و طاہر گھر، اور یہ بطول بی بی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کی کائنات میں صرف 2 بیویاں بطول ہیں، حضرت مریم سلام اللہ علیہا اور حضرت سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا۔ لطف لے سکو تو لطف لینا، دونوں بیویاں بطول ہیں۔
جناب مریم بغیر شوہر کے بطول ہیں، سیدہ طاہرہ شوہر کے ہوتے ہوئے بطول ہیں، شوہر کے ہوتے ہوئے بطول۔ اور یہ دونوں بیویاں جنہیں اللہ نے چنا ہے نبی کریم کی خدمت میں، آیت موجود ہے۔ دیکھیے قرآن پاک میں 3 آیات تطہیر ہیں۔ اچھا اب حیران ہو گیا کہ پہلی بار یہ سن رہے ہیں۔ ایک آیت تطہیر حضرت مریم کے لیے، ایک آیت تطہیر بیت کے لیے، ایک آیت تطہیر اہل بیت کے لیے۔ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ تعمیر کیا تو یہ آیت ہے، یہ آیت قرآن میں موجود ہے، ان طاہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود۔ اے ابراہیم، اے اسماعیل، اس گھر کو پاک رکھنا۔ اب ایمان سے ذرا سوچئے گا جا کے، اب طاہرہ کا معنی پاک کرنا ہے یا پاک رکھنا ہے؟ پاک رکھنا ہے۔ کیوں؟ ابھی تو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے بنایا ہے۔ بنانے والے انبیاء گارا پاک، پانی پاک، مٹی پاک، پاک بنایا تو اللہ فرماتا ہے جب پاک بنایا ہے تو پاک رکھنا۔ تو آیت تطہیر میں بھی معنی پاک کرنا نہیں، اللہ کا ارادہ اے اہل بیت تمہیں پاک رکھے جیسا پاک رکھنے کا۔ یہ آیت تطہیر بیت کے لیے، ان طاہرہ بیتیا، میرے گھر کو پاک رکھنا۔ ایک آیت تطہیر جناب مریم کے لیے، وقالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ فرشتے آتے تھے جناب مریم کے پاس اور فرشتے آ کے کہتے تھے اے مریم، اللہ نے آپ کو چن لیا اور اللہ نے آپ کو پاک و پاکیزہ بنایا اور اللہ نے عالمین کی عورتوں پر منتخب کر لیا۔ نبی کریم سے یہی سوال ہوا کہ اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے کہ عالمین کی عورتوں پر مریم کو منتخب کیا، تو پھر تو جناب مریم سیدہ نساء عالمین ہوئیں۔ نبی کریم نے فرمایا اما مریم سیدۃ نساء اہل زمانہا فابنت فاطمہ سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین۔ سرکار نے فرمایا مریم عورتوں کی سردار ہے، لیکن مریم صرف اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہے، جبکہ میری بیٹی فاطمہ اولین کی بھی سردار، آخرین کی بھی سردار، خود مریم کی بھی سردار۔ تو یہ آیت تطہیر جناب مریم کے لیے اور بی بی پاک کے لیے اور اہل بیت رسول کی جو آیت تطہیر ہے وہ ہر مومن کے دل پر نقش، نورانی، ہاں جی میں کہتا ہوں نور کی عبارت کے ساتھ، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ سوائے اس کے نہیں کہ اللہ کا ارادہ ہے اہل بیت تم سے رجس کو دور رکھے اور تمہیں پاک و پاکیزہ رکھے جیسا پاک رکھنے کا حق ہے۔ اچھا اب ذرا لطف لینا، ہیں تو دونوں بیویاں بطول، دونوں طاہرہ بیویاں، دونوں کی طہارت کی گواہی رب قرآن میں دے رہا ہے، لیکن ان میں بھی فرق ہے۔ جناب مریم کی جب طہارت کا اعلان ہوا نا تو فعل ماضی کے صیغے کے ساتھ ہوا، طہرہ کے، اللہ نے تمہیں پاک و پاکیزہ بنایا۔ اور جب بھی پاک صلوات اللہ علیہ کی طہارت کا اعلان ہوا تو فعل مضارع کے صیغے کے ساتھ، اور فعل مضارع جو ہوتا ہے وہ استمرار اور دوام کے لیے آتا ہے، یعنی اس کا معنی کیا ہوا کہ اللہ رب العزت آج بھی
اور ابد الآباد تک اہل بیت کی طہارت میں اضافہ ہی کرتا چلا جا رہا ہے۔ آج بھی پروردگار ان کی طہارت کو بڑھاتا ہی چلا جا رہا ہے۔ اچھا، یہ فعل ماضی اور فعل مضارع استمرار اور حدوث، یہ آپ سارے نہیں لطف لیتے اس کا، یہ علم گرامر کی، علم صرف کی بات ہے۔ لیکن اب ایک فرق بچہ بھی سمجھے گا۔ جناب مریم کے لیے جب طہارت کا اعلان ہوا نا تو اللہ پاک نے ایک بار لفظ طہارت استعمال کیا، طہرا کے، اور بی بی پاک صلوات اللہ علیہ کی جب طہارت کا اعلان ہوا تو 2 بار لفظ طہارت آئے، یطہرکم بھی، تطہیرا بھی۔ توجہ، ہماری اردو کا محاورہ ہے کہ ایک ایک ہوتا ہے 2 11 ہوتے ہیں، ہے نا محاورہ؟ ایک ایک ہوتا ہے 2 11 ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے علم غیب سے جانتا تھا جو ایک معصوم کی ماں بننے والی تھی اس کے لیے ایک بار لفظ طہارت استعمال کیا، اور جو 11 معصومین کی ماں بننے والی تھی اس کو یطہرکم بھی فرمایا، تطہیرا بھی فرمایا۔ صلوات پڑھو سیدہ طاہرہ کی ذات۔ دو بطول بیوی ہیں۔ اقبال کی ایک بڑی معروف نظم ہے بی بی پاک کی شان میں، فارسی میں بڑی شہرت آفاق، جس میں اقبال نے ایک تقابل پیش کیا ہے دونوں بیویوں کا۔ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز، یہ ایک تقابل ہے۔ اچھا، اس سے پہلے ہمارے کسی اردو زبان شاعر کا ایک مسدس ہے، مجھے یہ تو نہیں پتہ لیکن بچپن سے سنتے آ رہے ہیں اور ممکن ہے آپ کو بھی یاد ہوگا، اگر اجازت ہو تو وہ تقابل بھی میں سناتا ہوں۔ ایک صلوات تو پڑھو نبی پاک کی ذات۔ کسی شاعر نے بڑا اچھا کہا کہ مریم کا پدر عمران ہے گر، زہرا کا پدر محبوب خدا۔ مریم کا پدر عمران ہے گر، زہرا کا پدر محبوب خدا۔ مریم کا معزز شوہر نہ تھا، زہرا کو شرف ہے در کا ملا۔ مریم کا معزز شوہر نہ تھا، زہرا کو شرف ہے در کا ملا۔ تاریخ نے مریم کے احسان کا کب ہے ذکر کیا؟ جناب مریم کی ماں کا ذکر ہوا کوئی؟ تاریخ نے مریم کے احسان کا کب ہے ذکر کیا۔ سب مال خدیجہ کبریٰ نے اسلام پہ قرباں کر ڈالا۔ اور فرق سنیے، کہتا ہے کہ زہرا کا پسر مہدی جب دنیا میں جلوہ گر ہوگا، زہرا کے پسر کے قدموں میں مریم کے پسر کا سر ہوگا۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اقبال نے کیا کہا؟ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز۔ اقبال کہتا ہے دونوں صاحب عزت بیوی ہیں، جناب مریم کے معزز اور صاحب عزت ہونے کی ایک جہت، اور وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی، کلمۃ اللہ کی، روح اللہ کی ماں ہے۔ اسے نسبت حضرت زہرا عزیز، جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ 3 جہات سے، 3 نسبتوں سے صاحب عزت۔ پہلی، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین۔ اللہ نے جس ہستی کو عالمین کے لیے رحمت بنایا اور جس ہستی کو اولین اور آخرین کا امام بنایا، اس کی آنکھوں کا نور فاطمہ زہرا۔ خود نبی کریم کی حدیث ہے، فاطمہ تو نور و عینی، میری آنکھوں کا نور میری بیٹی فاطمہ ہے۔
رحمت للعالمین کی دختر ہونا، یہ پہلی جہت ہے۔ دوسری جہت بانویاں تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا۔ اقبال کہتا ہے اللہ نے جنہیں عالمین کا مشکل کشا بنایا ہے، جنہیں شیر خدا بنایا ہے، اور جو تاجدار حل عطا ہیں، جن ہستیوں کی شان میں اللہ نے سورہ حل عطا نازل کی، ان کے تاجدار علی مرتضیٰ علیہ السلام کی زوجہ ہیں فاطمہ الزہرا۔ امام شافعی کا نام بڑا آپ سنتے رہتے ہیں، تو بڑا اچھا کلام ہے اہل بیت کی شان میں۔ اگر آپ عربی جانتے ہوتے نا تو بڑا لطف آتا ہے اس ربائی کا، لیکن ابھی بھی لطف آئے گا انشاءاللہ۔ امام شافعی نے کہا تھا کہ الا ما علام وحتى متا وعتبوا في حب هذا الفتى فهل زوجت فاطمہ غیرہ اغیرہ افی غیرہ هل اتى۔ امام شافعی کہتے ہیں تم مجھے کب تک مولا علی کی محبت کی وجہ سے ملامت کرتے رہو گے اور سرزنش کرتے رہو گے کہ میں مولا علی سے محبت کیوں کرتا ہوں؟ شافعی کہتا ہے میری ملامت بعد میں کرنا، پہلے دو باتوں کا جواب دو۔ فَهَلْ زُوِّجَتْ فاطمہ غیرہ، علی کے علاوہ کوئی ہے جس کی زوجہ بتول ہو؟ افی غیرہ حل عطا، اور مولا علی کے علاوہ کوئی ہے جس کی شان میں سورہ حل عطا نازل ہوئی ہو؟ یہ دوسری جہت۔ اور تیسری جہت مادریاں مرکز پرکار عشق، مادریاں کارواں سالار عشق۔ امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام ان کی والدہ ہیں جناب زہرا صلوات اللہ علیہ، ان کی ماں ہیں، اور کیا تعبیر ہے، پرکار عشق کا مرکز۔ پرکار سمجھتے ہو؟ امام حسن امام حسین علیہ السلام، اور اقبال کہتا ہے وہ جو چھوٹا سا قافلہ کربلا کی طرف رواں دواں ہے وہ عشق کا قافلہ ہے، اور اس قافلہ عشق کے جو سالار ہیں امام حسین علیہ السلام، ان کی ماں فاطمہ زہرا۔ کربلا سرزمین عشق ہے، عشق، کربلا سرزمین عشق ہے۔ ایک اہل معرفت نے کہا تھا رکعتان فی العشق لا یصح وضوءہما الا بالدم۔ ایک اہل معرفت نے کہا تھا عشق کی نماز کا وضو پانی سے نہیں ہوتا، عشق کی نماز کا وضو خون سے کرنا پڑتا ہے۔ کربلا وہ سرزمین عشق الہی ہے جہاں اللہ کے عاشقوں نے اپنے خون سے وضو کر کے اس کی نماز کو قائم کیا۔ اس قافلہ سالار عشق کی ماں فاطمہ الزہرا۔ اور اس نظم کا جو مقطع ہے، دو شعر اس کو بھی سنیے۔ اقبال کہتا ہے رشتہ آئین حق زنجیر پاست، پاس فرمانے جناب مصطفیٰست، ورنہ گرد تربتش گرد دمی، سجدہ برخا کی اوپا شیدمی۔ اقبال کہتا ہے اگر دین اسلام نے میرے پاؤں میں زنجیر نہ باندھی ہوتی، اور اگر رسول اللہ کے فرمان کا مجھے پاس نہ ہوتا، وہ کیا زنجیر باندھ دی اسلام نے اقبال کے پاؤں میں کہ اللہ کے غیر کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ اگر رسول اللہ نے نہ فرمایا ہوتا کہ اللہ کے غیر کو سجدہ جائز نہیں ہے، اگر یہ دو باتیں نہ ہوتی تو میں کیا کرتا؟ میں قبر زہرا کے طواف کرتا، میں قبر فاطمہ کے طواف کرتا، ورنہ گرد تربشت گردے دمی، سجدہ برخا کے اوپا شیدمی، اور میں اپنے سجدے قبر زہرا پر نثار کرتا۔ اتنا عرض کروں گا اقبال تو طواف کرتا قبر زہرا کے اگر قبر زہرا کا نشان معلوم ہوتا، اگر قبر زہرا کا نشان معلوم ہوتا۔ اے خاک مدینہ تیرے ذروں میں ابھی تک ہم بنت پیمبد کی لحد ڈھونڈ رہے ہیں۔
عزادارو روتے ہوئے گزار دیے دن۔ ایک نجف اشرف کے عالم دین سے روایت سنی تھی، امیر المومنین باہر سے گھر تشریف لائے، سیدہ طاہرہ رو رہی تھی۔ امیر المومنین سیدہ کے قریب آئے، بی بی پاک نے عرض کی، یا ابوالحسن، مجھے مدینے کی عورتوں نے بتایا ہے، مدینے کی عورتوں سے میں نے سنا ہے کہ مدینے کے لوگوں نے آپ کو سلام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اس وقت امیر المومنین نے فرمایا، بنت پیغمبر بات یہیں تک رہتی تو دکھ نہیں تھا، معاملہ تو اس سے آگے بڑھ گیا، اب حالات یہ میں سلام کرتا ہوں لوگ جواب نہیں دیتے میرے سلام۔ مولا امیر المومنین رو رہے تھے، گریہ فرما رہے تھے، امیر المومنین کی ریش مبارک سے آنسو گر رہے تھے۔ بی بی پاک نے ہتھیلی آگے بڑھائی اور مولا امیر المومنین کے آنسو بی بی پاک نے اپنی ہتھیلی پر لیے اور اپنی ہتھیلی پر لے کر اپنے زخمی پہلو پہ لگانا شروع کیا۔ امیر المومنین نے پوچھا، بنت پیغمبر یہ کیا کر رہی ہو؟ اس وقت عرض کی، یا ابوالحسن، میں نے بابا سے سنا تھا کہ مظلوم کے آنسو زخموں کی شفا بنتے ہیں، مظلوم کے آنسو زخموں کا مرہم بنتے ہیں۔ یا علی، آپ سے بڑا مظلوم کوئی، یا علی میں آپ کے آنسو اپنے زخمی پہلو کا مرہم بنا رہے۔ عزادارو بس آ گیا شہادت کا دن، غسل فرمایا، جناب حسنین سے فرمایا، حسنین جاؤ نانا کی قبر پر میری شفا یابی کے لیے دعا کرو، اور اسما سے فرمایا، اسما میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک میری تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھنا فاطمہ زندہ ہے، اور میری تسبیح کی آواز خاموش ہو جائے تو سمجھنا میں اللہ کے پاس پہنچ گئی۔ شہزادے نانا کی قبر پہ، نانا ہماری ماں بیمار ہے، نانا ہم دعا کرنے آئے ہیں، اللہ ہماری ماں کو شفا عطا کرے۔ عزادارو دعا کرتے کرتے آنکھ لگ گئی، عالم خواب میں نانا کی زیارت ہوئی، رسول اللہ روتے ہوئے نظر آئے، فرمایا، بیٹو لوٹ جاؤ، تمہاری ماں مر گئی، تم یتیم ہو گئے۔ شہزادے روتے ہوئے گھر آئے، اجرکم علی اللہ، کنیز نے کھانا پیش کیا، فرمایا، تم نے پہلے کبھی دیکھا ہے ہم نے ماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ ہمیں نانا نے بتایا، ہم یتیم ہو گئے۔ عزادارو شہزادے ماں کے جنازے پر پہنچے، امام حسن علیہ السلام ماں کی میت سے لپٹ کے روتے تھے، یا اما انا ابنک الحسن فکلمینی، اماں میں تیرا حسن آیا ہوں، مجھ سے بات کرو قبل اس کے کہ میری روح پرواز کر جائے۔ امام حسین علیہ السلام ماں کے قدموں سے لپٹ کے روتے تھے، یا اماں کلمینی انا ابنک الحسین، اماں مجھ سے بات کر، میں تیرا حسین آیا ہوں، قبل اس کے کہ میرا جگر پھٹ جائے۔ اجرکم علی اللہ، جناب فضہ آگے بڑھی، اسما آگے بڑھی، فرمایا، شہزادو رو نہیں، جاؤ، تمہارے بابا مسجد میں ہیں اور بابا کو ماں کے مرنے کی اطلاع دو۔ عزادارو شہزادے روتے ہوئے مسجد میں آئے اور عرض کی، بابا ہم یتیم ہو گئے، بابا ہماری ماں مر گئی۔ عزادارو بڑی معتبر روایت ہے، یہ سننا تھا، فوقع علی وجہ علی ابن ابی طالب، خبر شہادت زہرا کا سننا تھا، مولا علی منہ کے بل زمین پہ گر گئے، روتے ہوئے منہ کے بل زمین پر گرے۔ کون علی جس کو بدر و احد میں کوئی نہ گرا سکا، کون علی جس کو خیبر و خندق میں کوئی نہ گرا سکا، اتنا اثر ہوا خبر شہادت زہرا کا دل پر۔ مولا امیر روتے ہوئے منہ کے بل زمین پر گرے، روتے روتے بے ہوش ہو گئے، چہرے پہ پانی چھڑکا۔ مولا امیر ہوش میں آئے اور گھر تشریف لائے سیدہ کے جنازے پر، اور کھڑے ہو کر دو جملے کہے، کنت اتعزى بك فبمن العزاء بعدك یا بنت رسول اللہ، اے بنت پیغمبر تو علی کو تسلیاں دیتی تھی، تو علی کو حوصلہ دیتی تھی، اے بنت پیغمبر بتا تیرے بعد علی کو تسلیاں کون دے گا، تیرے بعد علی کو حوصلہ کون دے گا۔ اس کے بعد وہ وصیت نامہ دیکھا سیدہ طاہرہ کا لکھا ہوا، جو بی بی کے سرحانے موجود تھا، اور جس میں چند وصیت یہ تھیں، یا علی غسلنی باللیل
وکفنی باللیل وحنتنی باللیل صلی علیہ ودفنی باللیل۔ یا علی رات کی تاریکی میں مجھے غسل دینا، رات کی تاریکی میں مجھے کفن پہنانا، رات کی تاریکی میں حنوط کرنا، اور رات کی تاریکی میں میرا جنازہ پڑھ کے مجھے دفن کر دینا۔ اور جملہ سنو گے، فلا تعلم بہ احدا، اور یا علی میرے مرنے کی کسی کو اطلاع نہ دینا۔ یا علی جن لوگوں نے میرا حق غصب کیا، جن لوگوں نے مجھ پر ظلم کیا، انہیں میرے جنازے میں شرکت کی اجازت نہ دے۔ اجرکم علی اللہ۔ سیدہ طاہرہ کی وصیت کے مطابق خدا جانتا ہے اولاد امیر المومنین رو رہی تھی، اور فرمایا میری اولاد تمہاری ماں کی وصیت ہے کہ میرے مرنے کی کسی کو خبر نہ ہو، لہٰذا بلند آواز سے نہ رونا، بلند آواز سے نہ رونا۔ عزاداروں میں روایت کا ذمہ دار ہوں، مولا امیر کی اولاد آستینے منہ میں لے کر روتے تھے کہیں رونے کی آواز گھر سے باہر نہ جائے۔ سیدہ کی وصیت کے مطابق غسل ملا، کفن ملا، صحن خانہ میں لا کر بی بی کا تابوت رکھا۔ ایک مرتبہ آواز دی، یا حسن یا حسین یا زینب یا ام کلثوم ہلموا تزودوا من امکم، میری اولاد آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو۔ عزادارو ساری اولاد بڑھی، نہیں آیا تو کربلا کا غریب حسین ماں کے جنازے سے چند قدم کے فاصلے پہ رک گیا۔ مولا امیر المومنین نے فرمایا حسین بیٹا کہ تو ماں سے وداع نہ کرے گا؟ اس وقت عرض کی بابا جب تک میری ماں مجھے کفن سے نہ بلائے میں ماں سے ملاقات نہ کروں گا۔ اتنا کہنا تھا، مولا علی فرماتے ہیں اشہد اللہ لقد ہنت و انت و مدت یدیہا، مولا حسین کے جملے کہنے تھے کہ میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں جناب سیدہ کے جنازے میں حرکت پیدا ہوئی، سیدہ کے دو ہاتھ کفن سے باہر آ گئے اور بی بی کی چیخ بلند ہوئی اور فرمایا آؤ میرا کربلا کا غریب بیٹا، آؤ میرا پیاسا بیٹا، آؤ میرا پردیسی بیٹا۔ امام حسین علیہ السلام ماں کے جنازے کی طرف بڑھے، فوازا خدہ علی خدہا، ماں کے رخسار پر اپنے رخسار رکھے۔ عزادر یہ ماں بیٹے، یہ بیٹے کی اور ماں کی وہ ملاقات تھی کائنات میں